أما من مغيث يغيثنا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ سفر عشق داستان ہے اس سفر کی جس کی منزل کربلا ہے۔ پوری دنیا سے عاشقان حسین کربلا کی جانب زیارت کے لیے جاتے ہیں، مگر جانب کربلا بڑھتے قدموں کی سب سے بڑی تعداد اربعین حسینی کے موقع پہ نظر آتی ہے۔ اربعین حسینی یعنی 20 سفر ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ 62 ہجری میں اسی روز اسیران شام رہائی کے بعد واپس کربلا پہنچے۔ اسیران شام نے جب رہائی پانے کے بعد مدینہ کا قصد کیا اور ان کا قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں سے راستہ 2 سمتوں میں جا رہا تھا، یعنی مدینہ اور کربلا۔ تب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام علی ابن الحسین سے فرمایا تھا کہ ہم مدینہ جانے سے پہلے کربلا جانا چاہتے ہیں۔ یوں اسیران کربلا کا یہ قافلہ جس روز کربلا پہنچا وہ روز اربعین تھا۔ جب امام سید الساجدین اہل حرم کے ساتھ نشیب میں بنی قبروں پر پہنچے تو وہاں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہلے سے موجود تھے۔ وہ 61 ہجری میں روز اربعین کربلا پہنچے تھے اور تب سے کربلا میں موجود تھے۔ اسی روز سر حسین علیہ السلام کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جسد کے ساتھ رکھا گیا۔ اربعین حسینی کے موقع پر عاشقان حسین کی بہت بڑی تعداد نجف سے کربلا کی طرف پیدل سفر کرتی ہے، جسے مشی یا اربعین واک کہا جاتا ہے۔ کسی مقدس سفر کے لیے دور دراز کے مقامات سے پیدل چلنا نئی روایت نہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حج کے ارادے سے حرم الہی کی طرف پیادہ روی اختیار کرنا صدیوں پرانی روایت ہے۔ یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے 25 حج پیادہ کیے ہیں۔ اربعین واک کی شروعات کب ہوئی اس بارے میں کوئی مستند تاریخ موجود نہیں، مگر قاضی طباطبائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اربعین واک ائمہ کے ادوار میں شروع ہو چکی تھی۔ ائمہ کرام کے ادوار سے شروع ہونے والی یہ اربعین واک بنو امیہ اور بنو عباس نے مظالم سے روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، حتیٰ کہ کئی سفاک بادشاہوں نے ذرعی امام حسین علیہ السلام کو منہدم کر کے عاشقان حسین کو کربلا سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا ہوا، بلکہ دشمنان اہل بیت کے ان ہتھ کنڈوں نے محبان اہل بیت کے دلوں میں موجود عشق کی حرارت کو مزید بڑھا دیا۔ تاریخ کے اوراق میں درج ہے کہ ڈکٹیٹر صدام حسین نے اربعین واک کو روکنے کے لیے بہت سخت اقدامات کیے، مگر مکتب عشق کے پروردہ محبان اہل بیت اپنے اعضاء کی قربانیاں دے کر کربلا کی جانب روانہ رہے اور اربعین واک کی سنت کو جاری رکھا۔ میڈیا نے پہلے تو کربلا کی طرف ہوتی اس مشی کو نظر انداز کیا، مگر جب اربعین حسینی پہ یہ تعداد بڑھتے ہوئے کروڑوں تک پہنچی تب میڈیا نے اس واک کو کوریج دی اور اسے دنیا کے سامنے رکھا، اور یوں مزید لاتعداد دل مشی کرنے کے لیے تڑپ اٹھے۔ 2019 میں جب کووڈ نے سفر کو مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا تب مختلف ممالک کے وہ ہزاروں محبان اہل بیت جو نجف سے کربلا مشی میں شامل نہیں ہو پائے، انہوں نے اپنے شہروں میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک مشی کا پروگرام بنایا۔ یہ واک بالکل نجف سے کربلا کی جانب ہونے والی مشی کے جیسی تھی۔ خواتین، بچے، بوڑھے، معذور سب اس واک میں شامل ہوئے۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر چلتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں عوام ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف بڑھی اور اس پیادہ روی کو اربعین واک کا نام دیا۔ یہ عشق حسین تھا، یہ دلوں میں موجود حب اہل بیت کی حرارت تھی جو محبان اہل بیت کو گھروں میں بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ آج اربعین واک دنیا کے سب سے بڑے اجتماع کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ نہ صرف عراق بلکہ یہ کئی ممالک میں رائج ہو رہی ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، ایران، نائجیریا کے کئی شہروں میں محبان اہل بیت اربعین واک میں شامل ہوتے ہیں اور منظم طریقے سے ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب بڑھتے ہیں۔ اربعین واک ایک ایسی سنت ہے جو آج بھی جابر حاکم کے لیے للکار ہے۔ اربعین واک وقت کے جابر کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تم حسین کو ہرا نہیں سکتے، تم اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتے۔ اربعین واک اس صدا کی تاثیر ہے جو وقت عصر کربلا سے بلند ہوئی۔
حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ آج بھی اس صدا پہ لبیک کہتے ہوئے عزاداران حسین دیوانہ وار 40 واق میں شامل ہوتے ہیں اور ذکر حسین کرتے ہوئے جانب منزل رواں رہتے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا کی پکار پہ یہ لبیک کہتے ہوئے پیادہ قافلے نہ تو روکے جا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں محدود کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صدا حسین ابن علی نے رائے خدا میں سب لٹا دینے کے بعد بلند کی تھی۔ آج حکم الہی سے اس صدا پہ لبیک کہنے والے اربوں موجود ہیں، موجود تھے اور ہمیشہ رہیں گے، مگر باطل نہ کبھی ٹھہرا، نہ ٹھہرا ہے اور نہ ٹھہرے گا، بلکہ حسین سے ٹکرا کر مٹتا رہے گا۔ علامہ اقبال کیا خوب کہہ گئے ہیں، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ قوت شبیری کی برکت سے ہی آج تک حق قائم ہے اور باطل کے مقدر میں آخر حسرت و ناکامی ہی ہے۔